السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کلاس میں غور و فکر کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو ایک سوال جو اکثر کنفیوژن یا ڈسٹربنگ ہوتا ہے میرے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھائے گا، تو تب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. تو جو لوگ قیامت سے پہلے مر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ مطلب ان کا فیصلہ مرنے کے فوراً بعد ہی ہو جاتا ہے یا ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے پہلے سے کہ کون کیا عمل کرے گا. آپ دیکھیں کہ آپ فرض کریں کہ ایک بچہ ہے جو پڑھتا نہیں ہے، تو ٹیچر اس کے بارے میں کہتا ہے اس نے پاس نہیں ہونا، تو کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ کام اعمال سے پتہ چلتا ہے کون کیسا عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم. زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. حساب کتاب تو حشر کے میدان میں ہوگا، لیکن جب کبھی کسی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور وہ مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کون ہے. اور اگر کسی نے ساری زندگی رب والی زندگی بسر کی ہو تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت کی جگہ کسی اور کو دے رکھی تھی، محبتیں کسی اور سے، خوشی کسی اور کی عزیز ہے، اخلاص کسی اور کے لیے، اعتماد کسی اور پر، تو اللہ تعالی کی جانب سے اس کی یہ بات کھل جائے گی، وہ جواب ہی نہیں دے سکے گا. وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. 2 طرح کے لوگ ہوں گے. پھر یہ سوال کیا جائے گا تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ جو برا انسان ہوگا وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، کچھ پتا نہیں. جو نیک انسان ہوگا وہ کہے گا اسلام میرا دین ہے. اور اسی طرح جب پوچھا جائے گا تیرا رسول کون ہے، اس شخص کو کتنا جانتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے. وہ کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں. برا انسان کہے گا کچھ پتا نہیں. اور جو نیک انسان ہے وہ کہے گا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں. اور پہلی قومیں پہلے انبیاء کے بارے میں کہتی رہیں گی، یعنی انہوں نے کہہ دیا جو قبروں میں جا چکے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس سارے سوال جواب کے بعد کیا ہوگا؟ نیک شخص کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس سے فرشتے کہیں گے سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. میری امی جی کی وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. اتفاق یہ ہوا کہ فیملی میں اوپر نیچے ڈیتھس ہوئیں، تو میں اسلام آباد سے آتی تھی، ہفتے بعد پھر اسلام آباد، پھر آتی تھی، پھر اسلام آباد. کہ یعنی ڈیتھ کے موقع پر ظاہر ہے کہ آپ کو پہنچنا ہے. تو میری بہن کی ساس کی ڈیتھ ہوئی 7 فروری کو. میں جب پہنچی ہوں تو اس وقت نماز جنازہ کے لیے لے جا رہے تھے، اور H11 کا قبرستان باہر کی طرف ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا میں تو نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ لو. تو قبرستان، اور وہ بھی رات کا وقت، اور بہرحال H11 کا قبرستان ایسا ہے جہاں پہ کشادہ سڑکیں بھی ہیں بیچ میں اور جانا مشکل نہیں ہے. تو میرے ہسبینڈ نے گاڑی میں مجھے چھوڑا اور خود نماز پڑھنے کے لیے گئے. اور وہ پہلا دن تھا جب میں نے کسی کو قبر میں دفن ہوتے دیکھا. میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ ایک مجبوری تھی، اضطرار تھا، میں اپنے شوق سے وہاں نہیں گئی تھی. خیر، یعنی ایک عجیب کیفیت تھی. وہاں سے واپسی بھی ہمیشہ اسلام آباد جاتی تھی تو امی جی کے پاس سب سے پہلے جاتی تھی. میں وہاں سے نکلی تو میں نے بہن کو فون کیا کہ امی جی کہاں ہیں، تو وہ کہنے لگی وہ تو گھر جا چکی ہیں. تو میں امی جی کے گھر چلی گئی، اور جب میں گئی تو میری بھابھی نے کہا وہ سو گئی ہیں لیکن میں انہیں جگا دیتی ہوں. میں نے کہا نہیں، امی کو جگانا نہیں، ان کی طبیعت ڈسٹرب ہو گئی. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج میں آپ کو ملے بغیر نہیں جانے دوں گی. تو میں امی جی سے ملنے چلی گئی. امی جی اٹھ کے آواز سنی، اٹھی، ملاقات ہوئی، تھوڑی سی بات چیت ہوئی. مجھے یہ تھا کہ امی جو ہے وہ تکلیف فیل کریں گی. یہ میری امی جی سے لاسٹ ملاقات تھی.
مجھے پتا نہیں تھا کہ امی جی چلی جائیں. اس کے امی جی نے اس وقت پہ بھی کہا کہ، اور بعد میں میری چھوٹی بہن سے، مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے. مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ مجھے قبر میں جب رکھا جائے گا، میرے سے جب سوال جواب ہوں گے، میں کیا کروں گی. تو میری بہن نے کہا کہ امی جی آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ جب آپ کو فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو آپ نہیں جواب دیں گی. ساری زندگی آپ نے تیاری کی ہے تو آپ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے. اور جب آپ سے فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ کہنا کہ میرا دین اسلام ہے. اور جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا رسول کون ہے تو کیا آپ کو نہیں پتا؟ آپ تو حدیث آپ نے پڑھی ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ اس پر عمل کرنے کی ساری زندگی کوشش کرتی رہیں، تو آپ انہیں کہہ دینا کہ میرے رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو امی جی کہتی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس وقت میں جواب کیا دوں گی. تو میری بہن کہتی ہیں دیکھیں آپ کے جواب ٹھیک ہو جانے ہیں انشاءاللہ. تو آپ نے جب ٹھیک جواب دے لینے ہیں نا تو پتہ ہے اس وقت فرشتے نے آپ کو کیا کہنا ہے، یہی کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ. تو میری بہن بتاتی ہیں کہ امی جی نے سنا، ظاہر ہے دہشت تو فیل ہوتی ہے، اور اپنی ایج گروپ کے لوگ آگے پیچھے جب جا رہے ہوں تو بہت فیل ہوتا ہے. اور پھر تقریباً یعنی 1 ویک کے بعد امی کا آیورٹا ڈسیکشن ہو گئی، یعنی یہ شہرت پھٹ جاتی ہے اندر سے، اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. تو امی جی چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور نماز میں ہی گر گئیں، پتہ نہیں چلا. بس اس کے بعد پھر وہ صحیح معنوں میں ہوش میں نہیں آئی. کچھ باتیں بیچ بیچ میں وقفے سے اٹھتی رہیں تو ہلکا سا، اور اس کے بعد ہاسپٹلائزڈ ہو گئی. بس اتنا ہی وقفہ تھا کہ ہاسپٹل تک جانا تھا. اور اس طرح سے یعنی کہ آخری سفر 19 فروری کو پھر وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی. ایسے ہی ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہ زندگی ملی ہے جانے کی تیاری کرنے کے لیے، اور تیاری جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ اپنے رب کو اپنا بنا لیں، اس سے محبت کر لیں، اسے دل میں بسا لیں. کرنے والا کام یہی ہے. جب آپ اپنے رب سے محبت کریں گے، اسے یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ اگلے مراحل آسان ہو جائیں گے. تو آپ نے سوال کیا تھا کہ پھر کیا ہونا ہے، تو قبر میں پھر سوال ہونے ہیں. اور قبر کی زندگی کے بارے میں بھی بہت فتنے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول نے کہا حق ہے، اس کی گواہی ہم زندگی میں بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ قبر میں بھی دیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا حق ہے. تو قبر میں یہ سارے معاملات پیش آنے والے ہیں. اپنی قبر کو ضرور یاد کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے. ہم کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں؟ ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہمیں کافی عرصے تک، قیامت تک وہاں قیام پذیر ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب ہمیں بلائیں گے تو ہم اٹھ کے سیدھے چلے جائیں گے، اور لوگ پوچھیں گے اس وقت پہ من بعثنا من مرقدنا، ہمارے خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ اس وقت کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا. رسولوں نے سچ کہا.